أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے انسانوں کو جو ہے چیلنج دے رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ اس بات کا زعم رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، کسی اور کی بھی پرستی کی جا سکتی ہے، کوئی اور بھی حاکم ہے، تو انہیں کہہ دیں ادعو، انہیں بلاؤ کہ وہ کوئی تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں۔ وما لهم فیہما من شرک، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں۔ وما له منهم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی انسان وہاں سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ سفارش کرنے والوں سے کہیں گے ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ قالوا الحق، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے۔ وهو العلی الکبیر، اور وہ بڑی بلند ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں آسمان و زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیجئے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، ہمیں بھی دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یا ہم یا تم ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی کے اندر مبتلا۔ رازق تو اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کو رازق مانتے ہیں وہ جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ جو اللہ کو رازق نہیں مانتے، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ رازق آسمان و زمین سے اللہ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یا ہم او ایاکم، یا تم لا علی ہدن، ہدایت پر ہو، او فی ضلال مبین، یا پوری گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں تم سے ہمارے جرموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر اللہ کو پکارنا ایک جرم ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا جرم ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنا جرم ہے، تو تم سے ہمارے اس جرم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولا نسأل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ قل، فرما دیجیے یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب جو ہے ہمیں جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وهو الفتاح العلیم، اور وہ زبردست حاکم ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ارونی الذین الحقتم به شرکاء، مجھے دکھاؤ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کلا، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، اللہ تو غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.